پردیس آئے تھے، شعیب علیہ السلام آپ کی برکت سے آپ کو کیا ملا؟ گھر بھی ملا اور گھر والی بھی ملی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ شعیب علیہ السلام کے وہاں سے واپس جاتے ہیں، آپ کے اہلیہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ امید سے بھی ہیں، سخت سردی چل رہی تھی، ضرورت پڑی آگ کی، موسیٰ علیہ السلام خود ٹھنڈی محسوس کر رہے ہیں، جو ہم لوگوں کی جیسا دن ہوتا، ارے چھوڑو جانے تو اس کی مصیبت ہے، سب کی ذمہ داری ہم لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے، وہ کون ہوتا ہے کرنے والا، وہ کون ہوتا ہے یہ کام کرنے والا، سب کی ذمہ داری ہم نے لے کے رکھی ہے، ایسی باتیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، سردی کا عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام سوچ سکتے تھے کہ سردی کی ضرورت مجھے ہے، میں کیوں جاؤں آگ لانے کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کا احترام کرتے ہوئے پہاڑ پر جاتے ہیں آگ لانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور اللہ آخرت بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اتنی بہترین حدیث ہے، یہ اپنے سینے میں، اپنی کتاب میں، ڈائری میں ترجمے کے ساتھ لکھ لیجئے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس کسی انسان نے کسی مومن سے کرب کو، ایسی مشکل، ایسی پریشانی جس میں وہ پریشان تھا، کرب کو، مصیبت کو، دنیاوی مصیبت کو دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس دور کرنے والے مصیبت کو، دور کرنے والے بندے کی مصیبت کو، آخرت کی مصیبت اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہ ہو؟ میدان محشر کا عالم بہت خطرناک ہوگا، ہر انسان اپنی پناہ گاہ تلاش کر رہا ہوگا کہ مجھے پناہ ملے، مجھے سکون ملے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ متوجہ ہو۔ اس طریقے سے ایک انسان ایک تمنا کر رہا ہوگا، کون کیسا عالم؟ آپ وہ عالم سنتے ہیں مفسرین سے، مقررین سے، اپنے خطیبوں سے سنتے ہیں، سارے انبیاء کرام پریشان حال ہوں گے، سارے کے سارے پریشان حال ہوں گے، سارے کے سارے پریشان حال ہوں گے، کوئی ان کے پاس، کوئی ان کے پاس، کوئی ان کے پاس۔ اس کے بعد اخیر میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیے، میں پھنس گیا ہوں، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، دنیا کی زندگی بہت بری گزر رہی تھی، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں لوگوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا، صرف اپنا مال کیا کرتا تھا، آخرت کو بھلائے بیٹھا تھا، مجھے آخرت کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں تھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آخرت میں آ کر، آپ کے دربار میں آ کر میں تو پھنس چکا ہوں، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں، وہ بیٹا جس بیٹے کی اسکول کی فیس جمع کرنے کے لیے اور کھلانے پلانے کے لیے میں نے اپنے سر کے بال کو سفید کر لیا تھا، میرے گھٹنے کمزور ہو گئے تھے، میری کمر جھک گئی تھی، آج اس بیٹے کو بلا رہا ہوں، آج وہ میرا بیٹا میری آواز پر نہیں آ رہا ہے، وہ میری بیوی جس کی ساری خواہشوں کو میں پوری کر رہا تھا، آج وہ میری بیوی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے میرا باپ، وہ جو میری ایک تڑپ پر اپنی رات کی نیند کو قربان کر دیا کرتا تھا، آج میرا باپ مجھے بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ، ایسے عالم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی پھنسے ہوگے، تم بھی پریشان ہوگے، ایسے عالم میں اگر تم نے کسی مسلمان کی مصیبت کو، کرب کو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا ہوگا، ان کی بہتری کو اپنی بہتری سمجھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم میں تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں
جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. بس اخیر میں اپنے کچھ باتوں کو میں آپ حضرات کو میں اپنے دل کی گہرائی سے میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا تھا جو نوجوان بچے کی چاکلیٹ کھانے کی عمر ہے، جن نوجوان بچے اپنے گاڑی کے سائلنسر کو نکال کے تیل ڈال کے بڑ بڑ کرنے والی عمر ہے، اس عمر میں ایک گاؤں کی بہتری کے لیے 100-200 روپیہ خرچ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بس اللہ سے دعا کیجیے اللہ تکبر سے بچائے، اللہ گھمنڈ سے بچائے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اور اللہ ہمارے اسی اخلاص کی بنیاد پر اسی طریقے سے ہم لوگوں سے کام لیتا رہے. ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ کام کریں گے نا انشاءاللہ، ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ اپنے اس گاؤں کو ایک مثالی گاؤں بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ایک مثالی گاؤں بنائیں گے. اور ان نوجوانوں کی مثالیں ابھی آپ نے تھوڑا کام کیا ہے، ابھی اس کی تعریف دوسرے گاؤں میں ہو رہی ہے. ہمیں تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے کام کو قبول کرے گا، دوسروں کی زبان پر خود بخود تعریف جاری کر دے گا. کریں گے نہیں انشاءاللہ ہم لوگ، اور دل جمی کے ساتھ ہم لوگ کریں گے. کام کیا ہے؟ کارگزاری کے طور پر بس 5 منٹ سن لیجئے. جو یہ جولائی سے آئندہ مہینہ جو جولائی آنے والا، وہاں سے ہم لوگ شروع کیے تھے 2024. الحمدللہ اس جولائی سے لے کر اس جون تک مسلسل امام صاحب کو تنخواہ دی گئی ہے. امام صاحب کو، خطیب صاحب کو اور مؤذن صاحب کو، یعنی کہ 11,000 ہر مہینے آپ حضرات کے تعاون سے مسجد میں تعاون ہم لوگ دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد قبرستان کا کام ہوا، صاف صفائی کا. ہم نے دیکھا ہے، میں 2 جون 2022 کو عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور جنت البقیع کو میں دیکھا ہوں. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب یہاں پہ پہلے رات میں جائیے، جانے والا تھا اپنا قبرستان نہیں جانے والا تھا. وہ آپ لوگ وہ بنیا بولتے ہیں، پتہ نہیں جانور، سانپ، کیڑے کا مطلب وہ کیڑے کی جگہ تھی. وہ میں نے وہ دیکھا، وہ جگہ جو حضرات ان میں سے گئے ہیں، ایک پتہ نہیں ملے گا آپ کو، ایک پتہ نہیں ملے گا، ایک پتھر نہیں ملے گا، بلکہ سکون ملتا ہے آپ کو. دل کیا تھا کہ اے اللہ کاش ہمارے گاؤں کا بھی قبرستان ایسا ہوتا. عید کی نماز پڑھ کے کم سے کم اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کے کوئی فاتحہ تو پڑھ سکے. ہم بچپن میں گئے ہیں قبروں پر کپڑے بچاتے ہوئے، کبھی کھٹا بھی تھا، کیڑے لگتے تھے اور پتہ نہیں کس طریقے سے جاتے تھے. جنت البقیع میں ذرہ برابر بھی آپ کو پریشانی نہیں ہے. آپ سکون سے والد صاحب کے، دادا کے، جس کی قبر پہ جائے آپ فاتحہ پڑھ کے آئے. ایسا قبرستان انشاءاللہ بنانا ہے. آپ لوگوں کی مدد سے بن بھی گیا ہے. اس عید کی ویڈیو آئی ہمارے